اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. الفاظ پر غور کیجیے گا. جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آیت کا انتخاب کیا آپ کے لیے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. تو اس میں جو جملہ اسمیہ کے حوالے سے ایک آیت میں چیزیں آئی ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی جو مجہول کے دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس آیت میں رکھے ہیں وہ ایک رزقو اور دوسرا رزقنا. یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ٹھیک، اسے فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول کے حوالے سے ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. منافقوں کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ طبع اللہ علی قلوبہم. یہ طابع عین مادہ یہ علی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. پریپوزیشن جو استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ علی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، طبع علی اس کے معنی ہوتے ہیں مہر کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی طبع ورب علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے مہر کرنا. تو اب اس جملے کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. طابع فعل ہو گیا آپ کا، اللہ فاعل ہو گیا، علی پریپوزیشن ہوگی اس، اور قلوبہم وہ جو اصل میں مفعول تھا، کیونکہ وہ مفعول ہی ہوتا ہے نا جس پہ پریپوزیشن کا ہم استعمال کرتے ہیں. اگر پریپوزیشن نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں طابع اللہ قلوبہم، لیکن جب علی کی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے لہذا اس کی وجہ سے وہ مفعول آپ کا حالت جر میں چلا جائے گا. تو طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، مہر کر دیا. ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجہول آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ یہ پوائنٹ میں آج ایڈ کر رہا ہوں کل کے ٹاپک میں. ایسی صورت میں ڈائی ہم نے وہی استعمال کرنی ہے. یعنی ہم کریں گے کیا مجہول بنانے کے لیے؟ فائل کو مینشن نہیں کریں گے نا. تو یہ کچھ آپ کے پاس بچا، اس کو آپ نے اسی طرح فعلا کی ڈائی پہ رکھنا ہے، طبیا. ٹھیک، اور وہ مفعول تھا جس کو ہم نے نائب الفاعل کا درجہ دیا تھا. اب وہ مفعول یہاں بھی علی کے ساتھ استعمال ہوا تھا نا، تو اب وہ جب نائب الفاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تب بھی علی کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی وہ پریپوزیشن اپنی جگہ پر قائم رہے گی. تو یہ کہا جائے گا طبع علی قلوبہم. ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا. سورۃ المنافقون میں الفاظ ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ ان کا حال اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا، ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا. اور یہ بات تو ہم طے کر چکے ہیں کہ ہمارا جو مجہول ہے وہ متعدی افعال سے بنے گا، لازم افعال سے مجہول نہیں بنے گا. جیسے ذہب ورب ہے ہمارا، وہ گیا، اس سے آپ مجہول نہیں بنائیں گے
کیونکہ لازم فعل ہے. ہاں اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے آپ کو متعدی کرنا پڑے گا. ذہبہ کے معنی جانا, اور ذہبہ کے بعد جب با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لے جانا. اب یہ متعدی بن گیا تو اس سے اب آپ مجہول بنا سکتے ہیں ذہبہ بی. اب وہ پریپوزیشن ساتھ وہ رہے گی. یہ آگے کی باتیں ہیں. مجہول کے بعد آج ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے لگے. قرأ علی کتابا, ایک سادہ جملہ فعلیہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. قرأ اس میں فعل ہے, علی فاعل ہے کیونکہ آپ کو حالت رفع بتا رہی ہے, اور کتاباً آپ کا مفعول ہے, حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. قرأہ علی, کیا فرق پڑے جملے میں؟ کتاب کی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی, یعنی وہ ظاہر تھا, اسی جگہ پر میں نے ضمیر استعمال کی. اور اب چونکہ ہمارا فاعل ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے تو میں نے اس مفعول کو فاعل کے فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے استعمال کیا. ایسے ہی ہے نا, یعنی جو نارمل ترتیب کی بات اصل میں کر رہا ہوں, آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ترتیب کے حوالے سے, کہ نارمل ترتیب ہماری جملہ فعلی میں فعل, فاعل اور مفعول کی ہوتی ہے. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو اس سے ذرا ہٹنا پڑے گا. قرأہ علی, ایک بات, ہم مفعول کو فاعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. یعنی اس اوپر والے جملے کو قرأ کتابا علی یوں بھی کہہ سکتے ہیں, مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک, بلکہ مفعول کو ہم فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. اگر مفعول کو میں فعل سے پہلے لاؤں تو کیا جملہ بنے گا؟ کتاباً قرأ علی. نارمل ترتیب فاعل اور مفعول آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ مفعول کو فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. مفعول کے فعل سے پہلے آنے کی صورت میں وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے. پوائنٹ بہت اہم ہے کیونکہ اگلا ٹاپک ہمارا یہیں سے سٹارٹ ہوگا. مفعول آپ فعل سے پہلے بھی لے آئیں تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا. فاعل کو آپ اگر فعل سے پہلے لے آئیں تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا. بس یہ ایک باریک سا پوائنٹ ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو. مفعول آپ فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں تو جملہ فعلیہ ہی رہے گا, لیکن آپ فاعل کو اگر فعل سے پہلے لے آئیں, یعنی اگر جملہ لکھیں کیا بنے گا؟ علی قرأ کتابا, تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا, جملہ اسمیہ بن گیا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. یہ کیوں ہمیں ضرورت پیش آئے گی ایسا کرنے کی, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, اس کا جواب میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے دیتا ہوں. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ فاعل کو جملے میں سے اٹھائیں اور فعل کے شروع میں لے جائیں, آپ کا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے کہ
خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے، اس کو آپ جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں. تو کرنا کیا آپ نے؟ فاعل کو اٹھانا ہے، ذہن میں رکھیے گا فاعل کو. مفعول کو اگر آپ شروع میں لے جائیں گے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، یعنی الارض خلق اللہ، وہ جملہ فعلیہ رہے گا. مفعول کے شروع میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ فاعل کو فعل کے شروع میں لے جاتے ہیں تو اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا بلکہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں جب کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا اللہ خلق الارض. تو بہت آسان طریقہ ہے. پچھلی گفتگو کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بنانے کا طریقہ سیکھا ہے کہ آپ فاعل کو اٹھائیں جملے میں سے اور فعل کے شروع میں لے جائیں، جس سے وہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا. ٹھیک، اب جملہ اسمیہ بن گیا تو اب اس جملہ فعلیہ والے قواعد سب ختم، اب جملہ اسمیہ والے قواعد شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیسے، اس کی طرف ابھی آتا ہوں، پہلے کچھ ایگزامپلز مزید کر لیتے ہیں. دخل المعلم، معلم داخل ہوا. جی، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے. کرنا کیا؟ فاعل کو اٹھائیں، فعل کے شروع میں لے جائیں. المعلم داخل. اب دیکھیں یہ آپ کا جملہ فعلیہ تھا، فعل اور فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ آپ کا مبتدا ہوگا اور یہ والا حصہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی. مبتدا اور خبر. اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جنس اور عدد میں خبر اپنے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس بات کو پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا. جملہ اسمیہ کے قواعد کیا تھے کہ جملہ اسمیہ میں خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اب اگلے جملے سے ہے. دخل المعلمان، آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل واحد استعمال ہوا ہے. جملہ فعلیہ پہ بہت بات ہو چکی ہے. اب اس کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. المعلمانی، اب یہ آپ کا مبتدا ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے جنس مذکر اور عدد مثنی. تو اب جو خبر استعمال ہوگی وہ بھی مثنی استعمال ہوگی. تو دخلہ کے بعد والا صیغہ کون سا ہے؟ دخلہ. المعلمانی دخلہ. بس یہ پوائنٹ ہے اس میں، اگر کلیئر ہو گیا تو الحمدللہ. اسی طرح ایک آگے چلیں. دخل المعلمون، میں باقی حرکات نہیں لگا رہا. دخل المعلمون، معلم داخل ہوئے. اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. المعلمون دخلوا. اب دیکھیں یہ واحد تھا، مذکر تھا تو خبر بھی واحد مذکر استعمال ہوئی. یہ مثنی مذکر، خبر مثنی مذکر. یہ جمع مذکر، خبر جمع مذکر. اسی طرح دخلت المعلمات، معلمہ داخل ہوئی. آپ کا جملہ فعلیہ. اس کو اسمیہ میں کنورٹ کریں.